اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی علیہ واصحابہ اجمعین۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ آج کا میرا جو عنوان ہے، اس سے پہلے ایک میری ٹاپک ہوئی تھی دنیا اور آخرت، اسی کا ایسے سمجھ لے کہ یہ پارٹ 2 ہے، جس کا نام ہے دنیا اور آزمائش۔ اس میں میرا مین مقصد یہ رہے گا کہ دنیا میں آنے والی تکالیف اور اس کی نجات اور آگے کی کامیابی اور حقیقی کامیابی کیا ہے، اس کے اوپر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کی زندگی کے حوالوں سے دیکھنے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ محض کچھ دن کا ٹھکانہ ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اللہ کی مخلوق میں انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، تمام مخلوق کے لیے چند روز کا ٹھکانہ ہے، چند روز کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کے لیے جب اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو پیدا کیا تو اس کی جگہ کہاں پر ہے؟ دنیا میں ہے۔ عبادت کرنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ دنیا میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک مرحلہ چل رہا، جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس کے بعد دنیا میں آئے، بچپن آیا، جوانی آئی، ادھڑپن آیا، بڑھاپا آیا، اس کے بعد کا ایک اور مرحلہ ہے جس کے لیے یہ تمام مرحلے ہم پار کر رہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت کی زندگی۔ وہاں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ موت کے مزے کو چکھ کے وہ زندگی میں گزرنا ہے۔ جیسا دنیا کی زندگی میں آنے سے پہلے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزارے تھے، اسی طرح آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی میں جانے کے لیے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر میں آج آپ لوگوں سے سوال کروں کہ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، تو کوئی بھی یہاں پر ایک بھی ایسا ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے کہ میری زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے اور میں خوش ہوں۔ وجہ اگر جب پوچھیں گے تو وجہ کیا بتائیں گے؟ طبیعت، مال، پریشانی، رشتہ دار، یہ سب ہمارے پاس مسئلے رہتے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس میں کیا رہتا؟ مال کی کمی، پیسے کی کمی۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری صحابیات کی زندگی پرسکون تھی، ان کی زندگی سے وہ لوگ مطمئن تھے۔ تمام صحابہ، تمام صحابیات اور نبی، جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، سب اپنی زندگی سے کیا تھے؟ مطمئن تھے۔ اور ہم آج مطمئن نہیں ہیں، جب کہ ہم ان کی زندگی دیکھیں تو وہ لوگ کے پاس فاقے گزرتے تھے۔ احادیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ 2 پتھریں باندھتے تھے اپنی بھوک کو کنٹرول اور کمپریس کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اپنے پیٹوں پہ بھوک کے کارن جب پیٹ چلنا مشکل ہوا تو کمر پر وزن پتھر باندھ کر چلتے تھے۔ کیا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن آیا؟ کبھی اتنا بھوکے ہم رہے؟ میں سمجھتی ہوں جو روڈ پہ بھیک مانگتا اس کی زندگی میں بھی شاید ایسے دن نہیں آئے ہوں گے۔ اتنی اس کو بولتے تکالیف، اس کو بولتے، لیکن وہ لوگ اس کو تکلیف نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ اس کو تکلیف نہیں سمجھتے تھے۔ صحابیات کی زندگی آپ دیکھ لو، امہات المؤمنین کی زندگی دیکھ لو، جو ہمارے لیے اسوہ ہے، ان کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا کمرے کا گھر رہتا تھا، بس ایک ہی کمرہ۔ آج ہمارے گھروں میں 3 4 کمرے ہیں، بڑے بڑے ہال ہے، ڈائننگ ہالز ہے، گیسٹ رومز ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ ان کے پاس جھوپڑی تھی، چھوٹا سا ایک حجرہ تھا، اس میں بھی وہ لوگ خوش تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہوں گی ان کی اطمینان کی؟ ان کے اطمینان کی وجہ تھی اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ وہ لوگ یہ بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، یہ زندگی بس کچھ دن کی ہے، اس کے بعد جانا ہے۔ وہ لوگ شکر ادا کب کرتے تھے معلوم ہے؟ جب وہ لوگ نیکیاں کرتے تھے، جب ان کے پاس
نیکی کا کچھ عمل کرتے تو خوشی مناتے تھے, خوش ہو جاتے تھے. ہم آج خوش ہیں, نیکیاں تو ہمارے سے ہوتی ہی نہیں. دیکھیں گے وہ لوگ خوش کیسا ہوتے تھے. سنن نسائی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2583. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوں, میں بے چین ہوں, میں کیا کروں, میں پریشان اور بے چین ہوں, میں کیا کروں. تو ان کی بیوی بولتی ہیں جاؤ, باہر جاؤ اور اپنی تکلیف, اپنی پریشانی کو دور کر آؤ. تو وہ جاتے ہیں. کچھ وقت کے بعد, کچھ عرصے کے بعد جب گھر واپس آتے تو بیوی سوال کرتی کیا آپ کی پریشانی تکلیف دور ہوگی؟ تو بولتے ہاں ابھی میں اطمینان اور خوش ہو گیا. تو سوال کرتی کہ کتنے خرچ کر کے آئے؟ تو بتاتے 32,000 درہم, 32,000 درہم خرچ کر کے آگے. تو ان کی بیوی بولتی کہ ماشاء اللہ اللہم بارک. کہاں پر خرچ کرے؟ تو بولتے کہ میں اپنے رشتہ داروں پر. تو بولتی یہ تو بہت اچھی بات ہوئی. کیا کر کے خوش ہوئے یہاں پہ؟ نو, اپنا مال خرچ کر کے, صدقہ کر کے, اپنے رشتہ داروں کی مدد کر کے. کیا ہوا؟ اطمینان ہوا. کیوں؟ یہ لوگ کی زندگی میں اطمینان کی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ اپنا اعمال کا ذخیرہ جمع کر کے رکھ رہے تھے تاکہ یہ دنیا کا سفر ہے, منزل پہ کام آ سکے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہاں پر جو اعمال کما رہے تھے اس کو جمع کر کے رکھ رہے تھے صحابہ, اور ان کا یہ دماغ میں یہ تھا کہ یہ اعمال ذخیرہ ہے, یہ دولت ہے, یہ میری پراپرٹی ہے جو میرے کو آخرت میں کام آنے والی ہے. آج ہماری نظر میں دولت, پراپرٹی پیسے سے ہے. ہم کسی کو پیسے دے کے خوش ہوتے, اطمینان ہوتا, صحیح کرے گی نہیں کرے گی دے کے, انہوں ضرورت مند تھے کہ نہیں تھے گی, اتنے پیسے چلے گئے میرے, میں نہیں دینا تھا. کوئی شوہر آج ایسی بیوی موجود ہے جو اپنے شوہر کو بولے کہ میں رشتہ داروں پر 32,000 ارے 3200 خرچ کر کے آیا, تو کوئی ایسی بیوی موجود ہے جو یہ بات بولے کہ بہت اچھا کرے, آپ رشتہ داروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرے, بہت اچھا کرے, اپنے رشتہ داروں کی مدد کر کے. کوئی ہے ایسی بولنے والی؟ بلکہ آج کل کی خواتین کیا بولتے, کیوں کرے جی, انہوں کو سے اچھے ہیں, انہوں یہ کرے تھے بھول گئے کیا, انہوں وہ کرے تھے ہمارے ساتھ, ان کے کرنی بھول گئے, تم کیوں مدد کرے. تب کہ انہوں سوال بھی نہیں کرے کس کو کرے, بس یہ بولے کہ کس کو دیے, بولے رشتہ داروں کو دیے. تو بولے کہ بہت اچھا کرے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کی مدد میں لگتا. بولیں گے کہ غیروں کو دو, اس کو مت دو, کیونکہ میرے کو اس سے پرسنل دشمنی ہے, میرے ساتھ ایسا کرے تھے فلانے ٹائم پہ 4 سال پہلے. تم غیروں کی مدد کرو لیکن اس کی مدد مت کرو. چاہے تمہارا سگا بھائی رہو, تمہارا چچا زاد رہو, کوئی بھی رہو, تم اس کی مدد مت کرو. یہ آج ہمارے پاس کہاں سے سکون رہیں گا جب دلوں میں یہ کینہ رہا؟ تو کہاں سے ہماری زندگیوں میں اطمینان رہیں گا؟ یہ لوگ کے پاس اطمینان تھا کیونکہ یہ لوگ کے پاس توکل اور تقویٰ تھا. یہ لوگ کے پاس اللہ پہ پورا پورا بھروسہ تھا. یہ لوگ کو یہ معلوم تھا کہ آج جو پریشانی دکھ رہی وہ وقتی ہے, کچھ دنوں کی ہے, اس کا اجر انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے ملیں گا. وہ لوگ کو اس بات پہ بھروسہ تھا. میری ماں اور بہنوں, آج کوئی اگر میں آپ کو بولوں کہ اپنی زندگی کے بارے میں سکھاؤ, سمجھاؤ, بولو کیسی ہے تمہاری زندگی, تو ہماری زندگی کی جب بات ہم گفتگو کریں گے تو اس میں شکوے شکایت رہیں گے. ان کے ساتھ اچھا ہوا, ہمارے ساتھ ہی یہ سب پریشانیاں ہیں. دیکھو پوری دنیا سکون میں ہے لیکن مصیبت میں صرف میں ہوں, میرے گھر والے ہیں. پوری دنیا سکون میں ہے. میری ماں اور بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں تکلیف و پریشانی آئی تو اپنے سے نچلے والوں کو دیکھو, اپنے سے کمزور لوگ کو دیکھو. آپ کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس 1 وقت کی بھی مہیا نہیں ہے. لیکن ہم کس کو دیکھتے؟ دیکھو انہوں وہاں جا کے اتنے پیسے اڑا رہے, انہوں یہ کر رہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہمارے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے. غلطی ان کی ہے, انہوں نہیں کما رہے, انہوں کیسا کما رہے, انہوں کہاں سے بھی لا رہے ہوں گا, کتنا خوش ہے. میری ماں اور بہنوں یاد رکھ لو, پیسے سے خوشی نہیں ملتی. اگر پیسہ ہی خوشی ہوتا, دولت ہی سب کچھ ہوتی, دنیا ہی سب کچھ ہوتی, تو صحابہ اکرام مکے سے جب مدینہ آئے تھے نا تو وہ لوگ صرف آنکھ کے کپڑوں سے آئے تھے. ان کے پاس, یاد رکھو جو بولتے نا کہ صحابہ تھے غریب تھے, غریب نہیں تھے, پڑھے لکھے تھے. اس دور کی دولت مند سرداروں کے لاڈلے تھے, سرداروں کے بیٹے تھے, اور کچھ بڑے بڑے سردار تھے مکے کے جو اسلام قبول کرنے کے بعد غریب ہو گئے, دنیاوی غریب. جن کے پاس ایمان کی دولت آئی تو دنیا کی جو دولت کو ترک کر دیے,
اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، یا تو دشمنوں سے جان چھڑانے کے لیے. دیکھو اگر سکون پیسہ رہتا، سکون اگر اچھا بنگلہ گاڑی رہتا، وہ ٹائم پہ گاڑیوں کا مطلب جانور مویشی تھے، اگر یہ رہتا تو صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں آتے تھے. مدینہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو لوگ کو معلوم تھا کیا رزق ہے وہاں پہ، کیا کاروبار کر کے جیں گے. ان کی بیویاں سوال بھی نہیں کرے گی کیا کر کے جیں گے. توکل کر کے نکلے، میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ تو بھی اس کا انتظام کر دیں گا، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والا ہے. آنگ کے کپڑوں سے گئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے مکے میں. کئی تو اپنی اولاد کو چھوڑ دیے، ماں باپ کو چھوڑ دیے، رشتے ناتے سب کچھ چھوڑ دیے. اگر خوشی یہ رشتہ داروں میں، خوشی اگر دنیا کی چیزوں میں ہوتی تو میرے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرتے تھے، مکہ سے مدینہ آنگ کے کپڑوں سے نہیں جاتے تھے. کچھ بھی نہیں تھا وہ لوگ کے پاس، خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے. تب اللہ کی راہ میں اللہ پہ جو توکل کرے، جو بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے نوازا کہ کئی ہزاروں اونٹ بھر بھر کے مدینہ میں وہ لائے اور تقسیم بھی کرے. ایسے بھی دن دکھایا اللہ تعالیٰ. تو یہ لوگ کا مقصد کیا تھا؟ جب دولت آئی تو بھی کہاں خرچ کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو خرچ کرتے تھے. وہ لوگ کا یہ ماننا تھا کہ اللہ ہمیں دولت دیا تو اس وجہ سے نہیں کہ میری ہے تمام، اس وجہ سے دیا کہ میں ضرورت مندوں تک اس کو پہنچا دوں، ضرورت مندوں کی مدد کروں. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج مت رکھ، اللہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا، یہ درست ہے. لیکن یہ سوچنا کہ میں بڑے بڑے بنگلے رکھوں گی، بڑے بڑے گاڑیاں رکھوں گی، فلانا رہیں گا، میرے پاس نوکر چاکر رہیں گے، یہ تمام عیش و عشرت والی زندگی وہ زمانے کی ترک کر کے مدینہ آئے تھے. ان کی بیویاں سوال و شکوہ نہیں کری زبان پہ ایک بار، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ بول کے. یہ ہے حقیقی زندگی. ہم حقیقی زندگی کو کیا سمجھ لیے؟ میری ماں اور بہنوں، تھوڑی بخار آتی، تھوڑی طبیعت خراب ہوتی نہیں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا. سب اچھا پھر رہے، میرے کو کتنی بخار ہے، محسوس ہوتا نہیں ہوتا. یہ شیطانی وسوسے ہمارے ذہنوں میں آتے، ہر کسی کے ذہنوں میں آتے. جب بیماری آپ کو تکلیف دے رہی، کسی کو کینسر بھی ہو گیا، کسی کو کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو گئی، تب بھی یہ سوچو کہ کوئی مرض الموت پہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، الحمدللہ میں چل تو سک رہی ہوں. کوئی مرض الموت میں بھی ہے تو یہ سوچو کہ کئی تو خبروں میں جا چکے، میری باری کب ہے کہ یا رب میرے کو معاف کر دے، یا اللہ میرے کو بخش دے. میری ماں اور بہنوں، اکثر لوگ، اکثر ماں باپ اور اکثر انسان کیا کرتے معلوم ہے؟ دوسروں کی زندگی سنوارنے کے لیے خود کی آخرت کو آگ لگا دیتے. اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے جھوٹ، فریب، سود خوری، کسی کا دال لینا، کچھ کرنا. دنیا میں نام نمود کتنے دن کی دنیا ہے، کتنے دن جینا ہے یہ دنیا میں. کون رہا یہاں پر؟ فرعون جیسے بادشاہ، قارون جیسی دولت والے رکے کیا دنیا میں؟ ہے ان کی دولت ان کے ساتھ گئی. جب کوئی شخص مرتا تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ اس کی گاڑیاں، اس کے بنگلے، اس کے زمین جائیداد کے پیپر اس کے ساتھ دفنائیں. چیل کتوں کے جیسا ان کی اولاد ہے نا، بعد میں لڑ لیتے وہ چیز کے لیے، میرا اور تیرا بول کے. حقدار پیدا ہو جاتے وہاں پہ، حصے دار حقدار پیدا ہو جاتے. اور یہ کیا کیا نہیں، اللہ جانتا کیسے کمائی ہوئی دولت ہے، اس کا حصہ وہ بیچارہ اکیلا دیتا جو مر گیا. غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں رکھا، جب تک اللہ رب العزت ہم کو زندگی دیا، ہم سمجھ لیے یہ سب کچھ ہے. ہم عمل کو بھول گئے. کریں گے توبہ، کریں گے معافی، بعد میں مانگ لیں گے. کیا جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے ہم؟ کیا بچوں کے جنازے نہیں دیکھے ہم؟ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا مومن ہو، تو ہم اس کو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے. بول رہا اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ بول رہا، جو کوئی بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی نیک عمل کریں گے، اس کو دنیا کی بہتر زندگی اور آخرت کی بھی بہتر زندگی. دنیا کی بہتر زندگی کا تصور، رزق میں برکت ہے. اب رزق ہم کس کو سمجھے؟ رزق کس کو سمجھے؟ مال کو، پیسے کو نہیں. رزق صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اولاد کا صحت مند ہونا بھی رزق ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا ہونا بھی رزق ہے، تمہارے پاس صحت اور تندرستی ہونا بھی رزق ہے.
رزق کا مطلب ہم مال و دولت ہی سمجھ لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی نوازیں گا. یاد رکھو صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ دیا نا. عبد الرحمن ابن عوف جب ان کے بارے میں بتایا جاتا جب ان کی موت کا وقت آیا تو قریب تھا تو وہ اپنے گھر سے سونے اور چاندی کی اینٹیں خیرات کر رہے تھے, صدقہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے بھی نوازا. یہ وہی عبد الرحمن ابن عوف ہے جو مدینہ میں جب گئے تو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, کچھ بھی ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی. عبد الرحمن کا ایسا توکل, دیکھو اللہ پہ ایسا توکل کرنا. یہ ایک ان کا واقعہ دیکھیں گے. عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ گئے تو وہ کیا کیے, انصار صحابہ سے بولے کہ مجھے بازار دکھا دو مدینہ کا. جب ان کے حصے جب رشتہ داریاں کری گئی تو عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جب بھائی چارہ کرایا گیا تو ان کو گھر اور ایک صحابی بولے کہ آپ میرے پاس 2 بیویاں ہیں, آپ چاہے تو ایک سے نکاح بھی کر لو. عبد الرحمن ابن عوف بولے نہیں, نکاح تو میں نہیں کروں گا, جو ہے میرے کو بس آپ اتنا بتا دو کہ بازار بتا دو مدینہ کا. جب مدینہ کے بازار میں گئے دیکھے تو کیا کہ پہلے دن مزدوری کرے, اس کے بعد تجارت اپنی شروع کرے. بتایا جاتا حدیثوں میں آتا کہ وہ اپنی دودھ اور پنیر کے کاروبار سے اپنا کاروبار چھوٹے سے شروع کرے. وہ وقت کے امیر ترین شہزادے تھے مکے کے, پیسے والے تھے انہوں, اور یہاں پر آگے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ایسی برکت دیا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو عبد الرحمن ابن عوف اپنے گھر سے سونے اور چاندی کو صدقہ کر رہے تھے. سونے اور چاندی کو کاٹ کاٹ کر غریبوں میں تقسیم کر رہے تھے. جب مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا تو 1000 اونٹ لدے ہوئے مال سے, اناج سے مدینے میں کیا کر دیے, صدقہ کر دیے, سب کو خیرات کر دیے. 1000 اونٹ. میری ماں اور بہنوں, جو اللہ کی راہ میں, یاد رکھو جب اللہ کی راہ میں جب دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمی نہیں کرتا, اس کی دولت میں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ واپس دے دیتا, اس سے کئی گنا زیادہ دے دیتا. شرط یہ ہے کہ بھروسہ, شرط یہ ہے کہ توکل رہنا. میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بتاؤں گی کہ دنیا کی میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سی زندگی کو اچھی زندگی بولتے ہیں. تو سب سے پہلا میرا پوائنٹ ہے ایمان اور عمل صالح. کیا ہے سب سے پہلی چیز انسان کے اندر, کیا رہنا, ایمان رہنا. آپ کسی نو مسلم کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کہ تم اسلام کیوں قبول کرے اور اس کی زندگی ٹٹولیں, تو اس کے پاس آپ کو دولت بھی ملیں گی, ماں باپ, رشتہ دار, ہر چیز ملیں گی, لیکن وہ لوگ سب کو ترک کر کے اسلام میں آتے. کسی نو مسلم سے آپ لوگ کا وابستہ ہوا تو کبھی پوچھو, وہ بھی اچھے گھر سے تعلق رکھتی, اس کے بھی ماں باپ رہتے, اور جب اسلام میں وہ لوگ آتے تو کچھ بھی نہیں رہتا, سب بائیکاٹ, سوسائٹی سے بائیکاٹ کرتے. ان کی جو سوسائٹی رہتی اس سے ان کو بائیکاٹ کر دیتے. تمام رشتہ دار, بھائی بہن, سب کو. کئی عورتیں, کئی مرد ایسے رہتے جو اپنے بیوی بچوں کو, اور عورتیں اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کے اسلام میں آتی. تو دنیا کی دولت سب سے بڑی کیا ہے, ایمان ہونا اور عمل صالح کرنا, نیک عمل کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل میں کیا بول رہا, جو نیک عمل کریں گا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں مالدار کر دیں گا. نیک عمل سے مراد کیا ہے, نیک عمل سے مراد, نیک عمل سے مراد صرف نمازیں پڑھنا ہے, یہ فرض ہے, یہ فرائض ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج فرض ہے, یہ تو بنیاد ہے اسلام کی. نیک عمل سے مراد غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا, لوگوں پہ رحم کرنا, لوگوں کے اوپر رحم آنا, کسی کو دیکھ کے کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا. اور دوسری چیز کیا ہے, دوسرا پوائنٹ, شکر کرنا. کیا کرنا, شکر کرنا. شکر. عورتیں, اگر میں یہ ایک بات پہ اگر سٹریس کروں تو 1 گھنٹے کا پورا ایک مکمل بیان بن جاتا شکر کے اوپر. صبر اور شکر, یہ 2 چیزیں ایسی ہے جو عورتوں کے پاس نہ کے برابر رہتی. شکر نام کی تو چیز ہی نہیں رہتی ہماری زندگی میں. شکر کیسا, شکایت, ابھی پہلے میں بولی کہ شکوہ شکایت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تم شکر کرو میں تمہاں کو اور زیادہ دوں گا. کیا بول رہا, تم شکر کرو میں تمہاں کو اور نوازوں گا. الحمدللہ بولنا ہر حال میں نہیں آتا, ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. میری ماں اور بہنوں, ہمارے گھروں میں تو مہینوں کا راشن پڑا ہوا ہے آج, الحمدللہ, اللہم بارک, اللہ اور برکت دے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس شکوے شکایتیں ہیں.
جو غریب ہے اس کو بھی گورنمنٹ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ مل رہا، بھوکا تو کوئی نہیں سو رہا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے، پریشانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بچے اچھے نہیں ہیں، بچے اچھے ہیں تو شوہر اچھا نہیں ہے، شوہر اچھا ہے تو پیسہ نہیں ہے، ہر چیز میں شکایت، ہر چیز میں شکایت۔ کبھی کوئی عورت سے آپ پوچھو کیسی ہے زندگی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بولیں گے تو بعد میں پھر پٹارا کھولتے ان کا انہوں یہ بول کے، جب بول رہے الفاظ زبان سے تو وہ حقیقت میں جانو کتنوں کی زندگی ہمارے سے بدتر ہے، کتنوں کی زندگی ہمارے سے بری ہے، کتنوں کے گھروں میں کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ کسی کو اچھا دیکھ کے بولتے ہاں اس کے پاس کتنا اچھا ہے، کیا اچھی ہے لائف ہے اس کی۔ میری ماں اور بہنوں، جب ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی میں رکھتا، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی مصیبتیں رہتی۔ جو اصل زندگی ہے، جو اصل شکر کرنا ہے وہ ہے صحت پہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ۔ سانس چل رہی اس میں بھی الحمدللہ اللہ تمہیں کو زندہ رکھا، اللہ پینے کے لیے پانی دی، اللہ تیرا شکر ہے، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تمہیں کو بہت کچھ نوازا۔ تو میرے پہ اللہ کا انعام ہر بندے پہ ہے، اس کے ہر بندے پہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام دے رہا، ہر بندے پہ اللہ تعالیٰ اس کا کرم کر رہا۔ آج جو اولادوں سے ناراض ہے، ایک بار جو عورت کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے بات کر کے دیکھو، اس کے پاس جس کے پاس اولاد نہیں رہتی اس سے جا کے اولاد کی تکلیف پوچھو، اولاد نہ ہونے کی تکلیف کو معلوم کرو۔ بولتی کچھ بھی نہیں، بس ایک ہو گیا تو بھی بس ہے۔ میں کئیوں کو ایسا بولتے ہوئے سنی، لیکن ہمارے پاس جو ہے اس پہ شکر گزاری نہیں ہے۔ ہاں ابا ہمارے بچے ہیں مگر بچوں کو اچھی زندگی نہیں دے سک رہے۔ اچھی زندگی سے کیا مطلب جی؟ اچھی زندگی سے مطلب آپ ان کو دین سکھاؤ۔ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نیک عمل کرو، وہ ذخیرہ کرو، وہ بینک بیلنس بناؤ جو تمہارے کو آخرت میں کام آئے گا۔ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، دین سکھاؤ۔ آج کل کی جنریشن اتنی خراب ہو گئی، بیسک نالج دین کی نہیں ہے ان کے پاس۔ بیسک نالج، غلطی کس کی ہے؟ ہم عورتوں کی ہے، ان کے پاس بیسک نالج ہم ان کو نہیں دے رہے۔ آج ٹک ٹاک اور یہ انسٹاگرام اس کی وجہ سے، یہ ریلز کی وجہ سے آج نعوذ باللہ من ذالک مسلم لڑکیاں برقعے پہ ناچ گانا کر رہے، برقعے پہ، ماں باپ بھی ساتھ میں ہیں، پیسہ کمانا سمجھ رہے۔ استغفر اللہ، یہ کامیابی ہے؟ یہ نام نمود، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اور اس کو دیکھ کے ہمارے پاس ہے ناشکری، کیسا ہونا، کیسے گاڑیوں میں گھوم رہے، کیسے کپڑے پہن رہے، کیسے گھروں میں رہ رہے، کیسے ہالیڈیز منا رہے، یہ ہمارے پاس ہے ناشکری۔ میری ماں اور بہنوں، کسی نے کہا تھا کہ اسلام اگر ایک پرندہ ہے تو اس کے 2 پنکھ، ایک صبر اور ایک شکر ہے۔ شکر ادا کرو کہ اللہ جو کچھ بھی تمہیں کو دیا اللہ تیرا شکر ہے، اور صبر کرو اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو وہاں پر صبر کرنا ہے۔ اللہ انشاءاللہ یہ مصیبت ٹل جائیں گی، انشاءاللہ یہ مصیبت دور ہو جائیں گی۔ کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے یاد رکھو سب سے پہلے اللہ کے آگے بولو۔ میری ماں اور بہنوں، حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یاد کرو یونس علیہ السلام کا واقعہ، جب یونس علیہ السلام آیت کریمہ بول کے سب پڑھتے نا، کیا ہے جی آیت کریمہ؟ یونس علیہ السلام کی وہ پکار ہے، وہ دعا ہے جب ان کا دنیا سے پورا رشتہ کٹ گیا تھا، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ مچھی، ایک بڑی ویل یا شارک مچھی ان کو نگل لی تھی، جب سمندر کی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور مچھلی ان کو لے کے نچلے تلے میں چلے گئی تھی۔ مچھی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ایک آدم کی آواز تک نہیں تھی، صرف پانی کی آواز تھی، مچھی کا پیٹ تھا۔ کس کو پکارے وہ ٹائم پہ یونس علیہ السلام؟ اللہ کو پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بولے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تمہیں کو بخش دے۔ اللہ دیکھو اس کو بولتے توکل، اس کو بولتے بھروسہ۔ جب مصیبت آئی تو کیا کر رہے تھے یونس علیہ السلام؟ کس کو پکار رہے تھے؟ اب ہو گیا دنیا میں میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ مرنے کو قبول کرے، کیا کرے؟ اللہ کو پکارے، اللہ تو میرے کو اس میں سے نکال دے۔ 3 دن تک مچھلی ان کو لے کے گھومتی رہی اور کنارے پہ آ کے الٹ دی، ان کو الٹی کر دی مچھلی۔ میری ماں اور بہنوں، کون مدد کرے تھے؟ اللہ تعالیٰ کرا۔ وہی مچھلی جو ان کو خوراک سمجھ کے نگل دی تھی، وہی مچھلی ان کو پیٹ سے نکال بھی دی۔ پکارے کس کو تھے؟ جو دشمن تھی، جو ان کی جان لے رہی تھی، وہی ان کو جان مطلب ان کو الٹی کر کے نکال دی۔ تو یاد رکھو دنیا سب ہمارے کو بائیکاٹ کر دے، دنیا سب ہمارے خلاف ہو جائے، دنیا سے سب رشتے ناطے کٹ جائے،
تو بھی مدد کرنے والی ذات رب العالمین کی. اللہ اس سے مدد دلاتا جس سے ہمارے کو وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا کہ یہ ہماری مدد کر سکتا. یہاں سے ہماری مدد ہوتی. وہی مچھی جو ان کو خوراک بنا لی تھی وہی مچھی نکال کے بھی پھینک دی. دیکھو اللہ تعالیٰ دشمن سے بھی کبھی کبھار مدد دلا دیتا. لیکن پکارنا کس کو ہے؟ شکایتیں نہیں کرے اللہ میں کیا کرا تھا, میں تو تیرا نبی تھا یا رب, تو میرے کو بول سکتے تھے نا, نیک تھے نبیاں تو بخشے بخشائے ہوئے رہتے. کیا کرے اللہ, تو میرے کو یہ مصیبت سے نکال دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو بخش دے, بلکہ اپنی زبان پہ آیت کریمہ پڑھتے رہے. پھر کیا ہوا؟ بچ بھی گئے, مصیبت سے نکل بھی گئے. مدد اللہ کی آئی. اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مصیبت آئی تو شکر کرنا ہے. جو ہمارے پاس نعمت ہے, اللہ جان سلامت ہے, مال گیا جان سلامت ہے, بچے سلامت ہے, الحمدللہ. اس کے بعد صبر کرنا اور مدد کس سے مانگنا؟ اللہ رب العزت سے. اللہ تعالیٰ اس سے مدد بھیجتا جس سے ہمارے کو وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا. حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو کوئی بھی میری مدد کر رہا وہ تو ذریعہ تھا, وہ ذریعہ ہے, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رہنے ڈالا. مثال کے طور پر اگر مجھے چند روپیوں کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, بہن میرے کو لا کے دے رہی کوئی, تو بہن بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا خیال اس کے دل میں ڈالا اور مدد میری ہوئی, تو شکر میں کس کی گزاروں؟ اللہ کی. انجان تھا. کئی بار ایسا ہوتا نا اپنے ساتھ بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی جوتے کا ناڑا بھی اگر ٹوٹ گیا تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہم کیا کرتے؟ انہوں کرے تو ہو جاتا تھا, انہوں ہمارے ساتھ نہیں کرے, انہوں ہماری مدد نہیں کرے, انہوں ہمارا تماشا دیکھے. نہیں, مدد اگر تم کو چاہیے تھی, اللہ اگر چاہتا تھا وہ کام آپ کا بن جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں تو کسی اور سے مدد کراتا تھا, کسی اور کے دل میں بھیجتا ڈال کے تمہاری مدد کراتا تھا. وہ رب کی ذات ہے. تو یہ دو چیزیں انسان کے پاس کیا رہنا؟ پہلا تو ایمان رہنا, دوسرا شکر, تیسرا صبر رہنا. اچھی زندگی گزارنے کے لیے دیکھو, اگر ہمارے پاس مصیبت آ گئی زندگی میں, دو چیزیں صبر اور شکر اگر ہمارے اندر رہے گا تو زندگی میں کوئی مشکل دکھتی, پھر کوئی پریشانی دکھتی, پھر اطمینان ہو جاتا, جان دے میرا اللہ ہے, یا نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے, اللہ کوئی اور بڑی مصیبت سے میرے کو نکالنے والا ہے, اللہ انشاءاللہ میرے کو اس کا اجر دیں گا. کیا آ جاتا؟ اطمینان آ جاتا. اچھی زندگی کس کو بولتے؟ جو زندگی اطمینان بخش رہتی, جو زندگی میں شکوے شکایت نہیں رہتے. آج سب کی اگر آپ کو سکون, زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سکون ہے. سکون, دل کا سکون کب آتا؟ جب اللہ کا شکر کرتے, اللہ کا ذکر کرتے. جس کی زبان, جس کا دل تقویٰ, جس کے دل میں تقویٰ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا رہتا. ہر مصیبت کا حل ہے, ہر پریشانی کا حل ہے, ہر برائی کا بدلہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے کو اس کا اجر ضرور دیں گا. تو کیا ہو جاتا جی؟ سکون ہو جاتا نا, اس کا پھل ملنے والا ہے میرے کو, یا نہیں تو آخرت میں, یا نہیں تو یوم القیامہ کے دن میرے کو اس کا کیا ملنے والا ہے؟ اجر ملنے والا ہے. اور کیا کرنا ہے جب مصیبت آئی, پریشانی ہے؟ تو چوتھی چیز توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3815. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے, استغفار کی دعا پڑھتے تھے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اور بھی کئی جو استغفار کی دعائیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ پڑھتے تھے. جبکہ نبی کیا تھے؟ معصوم عن الخطا, ان کی ہر خطا سے معصوم تھے, کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا تھا, بخشے بخشائے ہوئے تھے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے. آج کسی کو اگر میں بولوں استغفار کی کثرت کرو, توبہ استغفار کرو, تو بولتے انہوں کیا سمجھ رہے؟ ہماری مصیبت کو گناہوں کی سزا مل رہی سمجھ رہے گی؟ نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے نا, پھر بھی یہ نبی کا عمل تھا. یہ کس کا عمل ہے استغفار کرنا؟ نبی کا عمل ہے, صحابہ کا عمل ہے. جب نبی اور صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوان, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. ان کا یہ عمل تھا جن سے رب خود راضی ہے, جو دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. آج ہم نہیں پڑھتے. اگر کسی کو بول بھی دیے تو کیا بولتے؟
گنہگار سمجھ رہے کہ ہم کو استغفار پڑھو بول رہے ہم انہوں کرتے ہوں گے, ہمارے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, ہم کیا کریں, بلکہ ہم کسی کا برا کرے نہیں, ہم سب کا اچھا کرتے, ہم کس کا کیا برا کرے, پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, یہ مکے والے صحابہ کو اور نبی کو وہاں پر رہنا مشکل کر دیے تھے, جینا مشکل کر دیے تھے. تو یہ لوگ کیا بولے پھر, ہم کس کا کیا برا کرے, بولے نہیں, کیا کرے, اللہ پہ بھروسہ کرے اور وہاں سے ہجرت کرے. اور اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسا دن دکھایا ان لوگ کو کہ وہی لوگ اپنی پوری آرمی لے کے گئے اور مکے کو فتح کرے. فتح مکہ ہوئی. پھر کس وجہ سے ہوئی جی, ان کا بھروسہ اللہ پہ, ان کا صبر, ان کا شکر, ان کا توبہ و استغفار ان کے ساتھ تھا. تو ان لوگ کو کیا ہوا, دیکھو جہاں سے نکالے گئے تھے وہ علاقہ خود پھر فتح بھی کرے. جن لوگوں کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی, ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں پیش ہو رہی تھی. تمام کفار مکہ جو تھے چھپ گئے تھے ان کو دیکھ کے. ایک وقت ایسا تھا جب یہ لوگ چھپ کے بھاگے تھے ان سے. دیکھو اللہ تعالیٰ پھر دن کیسے پھیر دیتا, پھر اللہ تعالیٰ کیسے دن لاتا. پھر کیا, یہ کس وجہ سے ہوا, زندگی, دیکھو زندگی میں اطمینان اور سکون ہونا بول تو صحابہ اور نبیوں سے زیادہ صبر و شکر والے کوئی رہتے دنیا میں. ہم کوشش کر سکتے, ہم صرف کیا کر سکتے, کوشش کر سکتے. لیکن آج ہماری زندگیوں میں ویسی کوئی تکلیف نہیں ہے. ارے کئی دن گزر جاتے تھے. امی عائشہ کے بارے میں حدیثیں آتی کہ 2-3 دن سے بھوکی رہتی, ان کے پاس کچھ چند کھجوریں آتے اور مانگنے والے سوالی آئے تو تمام کے تمام خیرات کر دیتے اور خود 2 دن کی بھوکی رہتی. میری ماں اور بہنوں, یہ کیا تھا, یہ چیزیں, یہ نیکیاں, یہ عمل صالح ان کو کیا دیتے تھے, دل کو سکون دیتے تھے. یہ کرنے سے ان کے دل کو اطمینان ہوتا تھا. آج ہم اگر کسی کے پاس کسی کی مدد کرے پیسوں سے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا. پیسے چلے گئے بلکہ دکھتا, نہیں کھا کے دے دیے بلکہ دکھتا. یہ لوگ کے پاس کیا تھا, صحابہ کے پاس زندگی میں سکون کیوں تھا, دوسروں کی خوشی میں خوشیوں کو تلاشتے تھے, اپنے دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے. اور یہ لوگ ہمیشہ تلاش کرتے تھے کہ میں کس کی مدد کروں. آج پیسہ جب مال و دولت آتی تو کیا کرتے تھے, پہلے صدقہ و خیرات کر دیتے تھے. ہم کرتے, آج چھپا لیتے, نہیں ہے جی کس کے بھی سامنے نظر. اچھا ایک اور عام بات ہے, نظر لگتی بول کے نظر سے بچنے کا ٹوٹکا کیا نکالی عورتیں, آگے والے کے سامنے شکوے شکایت کرتے. نہیں اچھا ہے بول تو نظر لگاتے, ان کے سامنے اچھا ہے بول کے بولنا نہیں, اچھا ہے بول تو نظر لگاتے کرتے. میری ماں اور بہنوں, آپ مت بتاؤ اپنی نعمتیں, چھپاؤ, لیکن یہ نہیں کہ اب تم ان سے نظر سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ ناشکرے مت بن جاؤ. ناشکرے بن جاتے ہم. بس دلیل کیا دیتے, نظر سے بچتے, جنہوں کو ان کی نظر اچھی نہیں ہے ان کے سامنے ہم نہیں بولتے کچھ بھی, ان سے چھپا نہیں ہے. کہ چھپانا بول کے اس لیے ہم چھپا رہے, چھپانا بے شک ہے لیکن ناشکرے بننا بھی تو نہیں ہے نا. جب آپ سے کوئی سوال کرے کیسے ہے تو بولو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اپنی باؤنڈری کو کریٹ کرو, وہیں پر اینڈ کر دو ٹاپک کو. اگر آپ فردر نہیں جانا چاہ رہے تو نہیں, ہم کیا کرتے, پٹارا کھول دیتے پریشانیوں کا, اس کے سامنے مظلوم بننے کو دیکھتے. ہمارے پاس تو اتنے مصیبتیں ہیں, ہم کو سا سکھ سے ہے, پریشانیاں سب کو ہے, ہم کو بہت پریشانی ہے, ہمارے پریشانی ہم کس کو بولے. یہ کیا ہے, یہ الفاظ پہ غور کرو, یہ الفاظ کیا ہے, ناشکری کے الفاظ ہے. یہ اللہ کے سامنے اللہ ہر بات کا گواہ اور فرشتے ہر الفاظ لکھ رہے, ہمارا ناشکری کے کلمات ہے. نہیں ہے ہم سکون سے فلانا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. میری ماں اور بہنوں, عورتوں کے پاس ناشکری ہے, عورتوں کے پاس صبر نہیں ہے. اگر آپ مائیں ہیں, اور میں بارہا بولتی ہوں, میں اکثر میرے بیانات میں بولتی ہوں کہ معاشرے کو گالی دینے سے پہلے اپنے گھر سے تربیت شروع کرو. معاشرہ جو آج بگڑا ہوا ہے, آنے والی نسلیں آپ کے گودوں میں موجود ہے, آنے والی نسلیں آپ کے گھروں میں موجود ہے. آپ ان کی پرورش اچھی کرو, انشاءاللہ اگلا معاشرہ اچھا آئے گا. جب کسی عورت یہ نہیں بولیں گی کہ معاشرہ خراب ہے. معاشرے کا سدھار عورت سے شروع ہوتا, اور شروع اپنے گھر سے ہوتا, اپنی ماں کی گود سے ہوتا. آج دین کے نام پہ زیرو ہے, بچوں کے پاس نالج ہی نہیں ہے. پہلے تو بھی عربی بھیجنے کا وہ تھا, ایک رواج تھا, ایک جستجو تھی, بچوں کو عربی جانا ضروری ہے سمجھتے تھے. لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. ٹائم نہیں ملتا, بچے کو اسپورٹس میں ڈال دیے, ٹائم نہیں ملتا, بچوں کو ٹیوشن سے, بچوں کو فلانا ہے, بچوں کو فلانا ہے. آپ دین کہاں سکھا رہے. ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم صحیح ہے, اگر قوم پڑھی لکھی رہی تو اپنی قوم کی اور دنیا کی مدد ہوتی. بے شک ہمارے پاس دین اور دنیا دونوں کی تعلیم رہنا, لیکن ہم صرف دین کی تعلیم کے دنیا کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے.
صرف دنیاوی تعلیم، یہی کامیابی ہے، یہی ڈاکٹر انجینئر ہونا، پائلٹ ہونا، فلانا ہونا، یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، نعوذ باللہ، اکثر لوگ کیا بولتے، کرے تھے انہوں بھگت رہے آج، ہم کو معلوم انہوں کرے سو کری کا پھل مل رہا۔ دیکھو یاد رکھو، مصیبتیں جب آتی تو دو ہی وجہ سے آتی، یا تو اس کے گناہوں کی سزا رہتی، یا تو اس کے ایمان کی آزمائش رہتی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا سورہ نحل میں، میں تمہارے کو جان و مال سے آزماؤں گا، جان و مال کی کمی سے آزماؤں گا بول رہا اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ کمی ہمارے پاس آ گئی تو ہم کیا کرتے معلوم، ناشکرے ہو جاتے، اللہ کے ناشکرے ہو جاتے۔ ہم سمجھتے یہ دنیا سب کچھ تھی، دنیا ہی ہر چیز ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی ہے نہیں۔ آخرت کون دیکھے جی کل کا؟ کسی کو جب طنز کرتے، کسی پہ جب تانے مارتے، میری ماں اور بہنوں یاد رکھو دو ہی وجہ سے ہوتی اس کی تکلیف، جان و مال کی کمی سے شاید اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو آزما رہا، اس کی وہ آزمائش ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، ان کو کیا ہوا تھا، جان مال ہر چیز کی کمی آ گئی تھی نا ان کی زندگی میں، ان کی اولاد گزر گئی، ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کے چلی گئی، جو ان کے پاس مویشی تھے سب مر گئے، انہوں اتنے غریب ہو گئے کہ اپنی بیوی، ان کی جو بیوی ان کی خدمت کری تھی، وہ اپنے سر کے بال بیچ کے ان کا گزارا چل رہا تھا، ان کے سر کے بال تک بیچنا پڑا تھا ان کو۔ میری ماں اور بہنوں پھر یہاں پر بھی بولیں گے کہ ان کو ان کی کرنے کا پھل مل رہا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا تھا یہ؟ ایمان کی آزمائش تھی۔ کیا یہ بندہ شکر گزار بنتا؟ ایک واقعہ ایوب علیہ السلام کے واقعے میں دیکھو، نبیوں کے جو واقعات ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہماری دلجوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں امت کے لیے، تمام آنے والی امت انسانوں کے لیے کیا رکھا؟ نصیحت رکھا، واضح و نصیحت ہے اس میں۔ کیا نصیحت ہے جی اس سے؟ کہ جب ایوب علیہ السلام 18 سے 20 سال تک جب مرض میں تھے، پلنگ میں تھے، تو ان کے جسم پہ جب پھوڑے آ گئے تھے، کہیں پر آتا 14 سال، کہیں پر آتا 18 سال، تو اتنا لمبا عرصہ جب گزرا، ان کی بیوی ایک بات بولتی، آپ تو نبی ہیں نا ایوب، اللہ سے بولو نا پھر اللہ تعالیٰ کیوں اتنی تکلیف دے رہا؟ تو کیا بولتے ہیں، جب میں اچھا ہوں گا نا، یہ بات کے لیے تمہیں کو 100 کوڑے ماروں گا۔ پہلے پوچھتے، سوال کرتے کہ اچھی زندگی اللہ تعالیٰ کتنی دیا؟ تو بولتے کہ کتنی دی؟ 50 سال، 50 سے 55 سال شاید ان کی عمر رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ میں کو اتنی زندگی اچھی دیا تو یہ کیوں نہیں بولی کہ وہ اچھی زندگی کا شکر کرو؟ یہ کیوں بول رہی کہ آج اللہ تعالیٰ تکلیف دیا تو اس کی شکایت کرو؟ بلکہ اس کو بولتے صبر۔ ایسا صبر ایوب علیہ السلام کے واقعے سے کیا معلوم ہوتا کہ جب مصیبت آئی تو اس کی ایک وجہ اس کی ایمان کی پرکھ بھی رہتی، آزمائش رہتی کہ اس کا ایمان، اس کا تقویٰ، اس کا بھروسہ، وہ کتنا شکر گزار ہے، وہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس سے مصیبت بھیجتا، اور کچھ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی۔ جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی دنیا میں کوئی مصیبتیں آئیں تو یاد رکھو وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے رہا، آخرت میں شاید اس کو اس کا بدلہ نہ دے۔ تو جب کسی پہ مصیبت آئی تو یہ بولنا انہیں کری یا پھر اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو رہا، یہ ہم جج کر سکتے؟ ہم یہ جج نہیں کر سکتے۔ آج کل کی سوسائٹی بہت زیادہ ججمنٹل ہے، شاید اس لیے جن کے سامنے ایسا ہو رہا انہوں کرے، اسی لیے نعوذ باللہ میری ماں اور بہنوں۔ اور یہ عورتوں کے پاس ہی اپنی زبان یاد رکھو، انشاءاللہ جب اگلا میرا بیان رہے گا تو زبان کی ہلاکتوں پہ رہے گا۔ زبان کی ہلاکتوں کی وجہ سے، زبان کی بدگوئی کی وجہ سے، ان کی زبان سے ناشکری کلمات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جہنم میں کثرت سے جو تعداد عورتوں کی ہے، کس کی ہے تعداد؟ عورتوں کی۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ زبان۔ کیا گناہ ہے اس کا؟ کس چیز سے گناہ کرتی ہے عورت؟ اپنی زبان سے۔ میری ماں اور بہنوں، کسی کے بارے میں ججمنٹل ہونا تو پہلے چھوڑ دو، اور جس کسی پہ بھی ہمارے گھر میں، اگر میرے گھر میں مصیبت ہے، میرے پہ آج مصیبت ہے، تو یہ شاید آپ پہ ہو یا کسی پہ بھی ہو، دو وجہ سے ہوتی۔ تو دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ صبر کرنا ہے پہلی چیز۔ جو زندگی اچھی گزری، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے موجود آج جو ہاتھ میں، اس کا شکر کرنا ہے اور توبہ و استغفار کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی مدد بھیجتا۔ اللہ پہ 5ویں چیز ہے اللہ پہ توکل۔ توکل یعنی کہ بھروسہ۔ بھروسہ کیسا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیسا بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پہ تقوی اختیار کرنا، مضبوطی سے
اللہ تعالیٰ کیا بول رہا سورہ ال عمران میں کہ یاد رکھو اے ایمان والو کہ آگے چل کے تم مسلمان ہی رہنا. اس سے کیا معلوم ہو رہا کہ اگر ہمارے دل سے جو تقویٰ ہے اگر وہ کم ہو گیا تو شاید ہم ڈگمگا جاتا ہمارا ایمان, یعنی کہ ہم مسلمان ہونے سے خارج ہو جاتے. تقویٰ کس چیز کو بولتے جی؟ بھروسے کو. جب آپ یہ سب عمل آپ کے پاس ہے, آپ صدقہ کر رہے, عمل صالح کر رہے, نمازیں پڑھ رہے, صبر اور شکر کر رہے, اور توبہ و استغفار کر رہے, اور ایک چیز جو سب سے اہم اور پانچویں ہے وہ ہے تقویٰ. تقوی کو مضبوطی سے اختیار کرنا. نہیں کچھ بھی ہو جاؤ میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گی, میں کسی کے آگے ہاتھ در نہیں پھیلاؤں گی, کسی بابا کے پاس, کسی فقیر کے پاس یا کسی اور کے پاس تم ہی چھوئے تو ہوتا مدد. جب کسی سے مانگ رہے اوکے میرا یہ مسئلہ ہے, ہو سکتا کہ آپ سے آپ پوچھیں ان سے, وہ کر سکتا تو ٹھیک ہے, نہیں ہم کیسے تم ہی کر سکتے, تم کرے تو ہو جاتا, ہماری اتنی مدد کر دو, وہ یہ گناہ ہے, تم ہی کرے تو ہوتا. کیسا معلوم آپ کو؟ اللہ چاہے تو ہوتا, شاید اللہ آپ کو ذریعہ بنایا انشاءاللہ, اگر آپ چاہے تو کر دو انشاءاللہ, نہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ اس سے بہتر ذریعہ بھیجیں گا. وہ میری مدد نہیں کر رہا تو اس سے بہتر نہیں بہترین ذریعہ مجھے ملیں گا. یہ جتنے بھی میں سب ٹاپکس بولی اس کے اوپر پورا ایک ایک بیان بن سکتا. میری ماں اور بہنوں اپنی زندگیوں میں اطمینان اور سکون لانا چاہتے تو یاد رکھو ابھی سے, جس کسی کو بھی اپنی زندگی سے شکایت ہے نا, تو اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو گنو, بولو الحمدللہ. یہ عمل ابھی آج ہی کر کے دیکھو. اور جو مصیبتیں ہیں اس پہ کیا کرو, صبر کرو, اور اللہ کے لیے کیا ہے عمل صالح میں بڑھا دو, نیک عمل کرنا, تہجد شروع کر دو, توبہ و استغفار شروع کر دو, اور اللہ کی یہ امید رکھو, تقویٰ اختیار کرو کہ اللہ میری مدد کریں گا. پھر میں آپ سے دوسرے دن اسی تھوڑی دیر کے بعد نیکسٹ ڈے آپ سوچو کہ میری زندگی میں پریشانی ہے کیا. پھر آپ کے دل میں جو پریشانی بھی ہے تو وہ آپ کو ہلکی نظر آئیں گی, اور آپ کے دل میں ایک اطمینان آ جائے گا. دل میں کیا آ جاتا, زندگی میں سکون آ جاتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو سکون ملتا. اللہ کے ذکر سے کیا ملتا, سکون ملتا. صحابیات کے پاس عیش و آرام نہیں تھا, مہنگے بستر نہیں تھے, مہنگے لگژری ہاؤس ان کے پاس, بڑے بڑے محلات نہیں تھے, ان کے پاس پہننے کے لیے ایک سے ایک اونچا برانڈڈ کپڑے, برانڈڈ لباس نہیں تھا. ان کی زندگیوں میں سکون تھا, وجہ ان کے پاس یہ چیزیں تھیں. وہ لوگ کے پاس عمل صالح تھا, تقویٰ تھا, صبر و شکر تھا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے, بھروسہ تھا. میری ماں اور بہنوں یاد رکھو, پھر بھی آپ کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی تو کیا ہے, دنیا چند روز کا ٹھکانہ ہے, اس کے بعد ہم کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمی کرا, میرا رب العالمین اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں دینے والا ہے, کئیوں گنا زیادہ. دعا, اور آخری چیز دعاؤں کو کثرت سے کرو, کثرت سے دعائیں کرو, چاہے آپ خوشی میں ہو چاہے آپ غم میں ہو. دعا مستقل عبادت ہے, الدعاء مغز العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا مستقل عبادت ہے, دعا ہمیشگی کی عبادت ہے, ہمیشہ کرنے والی عبادت ہے وہ. میری ماں اور بہنوں ہم آج بیزار, نمازوں سے بیزار. نماز تو ایک الگ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اگر نماز کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کے فرائض بتانے بیٹھوں تو. لیکن میری ماں اور بہنوں یہ بات یاد رکھ لو, تہجد جو کہ فرض بھی نہیں ہے, اس کی تعریف قرآن میں ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تہجد پڑھیں گا اللہ سے قربت حاصل کریں گا, اللہ سے قریب ہو جائیں گا, وہ اللہ کا دوست ہو جائیں گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیں گا. تہجد پڑھنے کے فائدے بتا رہی ہوں, اس کے نیک اعمال بڑھ جائیں گے. اور یاد رکھو تہجد, جب کبھی آپ کے پاس مصیبت ہے, میں کسی کا بیان سن رہی تھی اس میں انگلش کا, تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں مصیبت ہے اور آپ تہجد نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب آپ کو وہ تکلیف ہی نہیں ہے وہ چیز کی, یا تو آپ کو اس کی تکلیف زیادہ نہیں ہے یا تو آپ کے پاس ایمان مضبوط نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی تکلیف بہت ہے تو اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ آ کے اپنی باہیں پھیلا کے بولتا کہ مانگو مجھ سے میں دینے والا ہوں, اور ہم نیند کی آغوش میں رہتے. یاد رکھو تہجد فرض نہیں ہے, بس ایک نفلی عبادت ہے, تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے, تو فرض عبادتوں کا کیا ہوگا, تو فرض عبادتیں کیا ہوئیں گی.
میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے تو دنیا کی محبت کو پہلے تو کم کر دو، ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھو، اگر ہم دنیا میں، اور جو عمل صالح کی بات تھی، یاد رکھو جب نیک عمل اگر ہماری زندگی میں نہیں رہیں گے، برائیاں رہیں گی، کریں گے، دیکھیں گے، اور گناہوں کی حالت میں توبہ استغفار کریں گے، یہ حالت سوچنے میں اس سے پہلے موقع نہیں مل کے اگر موت آ گئی تو کیا ہوئے گا؟ اس کے بعد کیا؟ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ کیا پورا اللہ تعالیٰ؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں کی زندگی وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں پہ موت نہیں آنے والی ہے۔ اب یہاں پہ تکلیف بڑھ گئی تو سوسائڈ کر لیتے، بولتے مر گئے تو سمجھتے پریشانیوں سے پیچھا چھوٹ جاتا، ٹھیک ہے، دنیا میں ہم سمجھتے مر گئے تو یہ مصیبتوں سے، کئی بار ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے مر گئے تو مصیبتیں ختم ہو جاتی، پھر وہاں پہ کی جو مصیبتیں شروع ہوتی تو اس کا کیا؟ اس کو تو موت بھی نہیں ہے، اس کو موت کا بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں پہ چمڑی جب جل جاتی، جھڑ جاتی تو پھر سے نہیں آ جاتی، پھر سے ٹارچر شروع ہوتا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھوں کی فنگر پرنٹس تک آ جاتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، آخرت کا کیا؟ دنیا کے ہم شکوے شکایت لے کے بیٹھ گئے اور نیک عمل نہیں کرے اور گناہوں میں زندگی گزارے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرے اور مر گئے، تو اس کے بعد آخرت کا کیا؟ کون ہے وہاں بچانے والا؟ کون ہے وہاں مدد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں آگے کی آیتوں میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کیا سمجھ رہے دنیا کی حیات، زندگی سب کچھ ہے، یہی زندگی ہمیشہ کی ہے سمجھ رہے، جبکہ تمہارے لیے آخرت اس سے کئی زیادہ خیر ہے، کئی زیادہ خیر ہے۔ دنیا میں مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، تکالیفیں ہیں، تو آخرت میں کیا ہے؟ پھر خیر ہے۔ شرط کیا ہے؟ مصیبتیں تو ہر کسی پہ آتی، ہندو مسلمان، جو خدا کا دعویٰ کرنے والا، خدائی کا نہ دعویٰ کرنے والا، ہر کسی پہ مصیبتیں آتی، لیکن یہ مصیبتوں کا بھی اجر و پھل اسی کو ملتا جس کے پاس تقویٰ رہتا، جو مسلمان حقیقی رہتا، جس کے پاس صبر و شکر رہتا، اسی کو اس کا اجر بھی ملتا، جو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ برا آخرت تمہارے لیے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیا دے رہا؟ یہ آیت بول کے سکون، تسلی دے رہا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر یہاں پر کچھ چیز کمی پیشی ہو گئی، تم چاہتے نہیں ملا، تو اس کا بدلہ آخرت میں کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا زیادہ اچھا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب اگر ہم یہ عمل ہمارے خراب رہیں گے اور دنیا کو ہم ہر چیز ہمیشگی کی زندگی، اس میں کامیاب تو سب میں کامیاب اگر ہم سمجھ لیے، اگر کامیابی کو دنیا کی کامیابی سمجھ لیے، تو آخرت میں کیا ہوئیں گا؟ پھر وہاں کون آئیں گا بچانے؟ جہاں پر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی چلنے والی نہیں ہے، وہ بادشاہ کے آگے کسی اور کی حکمرانی نہیں ہے، اللہ کے آگے کسی کا حکم نہیں چلیں گا۔ جو قیامت والے دن انبیاء تک اللہ سے کانپیں گے، جو معصوم عن الخطا، ہر خطا سے معصوم ہے، معاف ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آخرت میں کیا؟ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا کیسا پھر؟ وہاں کون ہے میرا اور آپ کا مددگار؟ وہ یہی عمل ہے، وہ یہی دنیا کی تکلیفیں ہیں جو مجھے اور آپ کو آخرت میں نجات دلائیں گی۔ میری ماں اور بہنوں، جہنم کتنی خطرناک چیز ہے معلوم ہے؟ جہنم کی آگ تھوڑے دن جلتے، اچھا اکثر لوگ یہ بولتے ہم ہے نا درگاہ پرست نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، تو جو بھی ہمارے گناہ ہے، یہ بولتے ہوئے میں سنی، چند دن کے لیے اس کی سزا ملتی، پھر بعد میں جنت میں جاتی۔ یہ بات صحیح ہے؟ کیا برداشت کر سکتے تم جہنم کی آگ کو؟ برداشت یاد رکھو، جہنم برداشت سے باہر ہے ہر کسی کے، وہاں کی آگ کالی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ آگ کو، یہاں کی آگ سے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بھڑکی ہوئی آگ ہے وہ، اور کئی ہزاروں سالوں سے جل رہی وہ آگ، وہاں پہ پھر کیسا؟ جب انسان جب آنکھوں سے قیامت کا منظر اور جہنم کو دیکھ لیں گا نا، پھر اللہ سے بولیں گا یا اللہ ایک موقع دے دے، اللہ ایک بار زندگی دے دے، میں واپس جا دوں اور نیک عمل کر کے آ دوں۔ وہاں پر پھر موقع نہیں ہے۔ آج دنیا میں زندہ ہے، آج تمہارے پاس زندگی ہے، تم گناہ کر رہے، موقع ہے، معافی مانگو، اللہ معاف کریں گا۔ لیکن ایک بار موت آ گئی، ایک بار خبر میں چلے گئے،
خلاص پھر یہ دنیا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہے. اب یہاں کے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہر الفاظ کا حساب ہے. منکر نکیر ہمارے اعمال لکھ رہے, ہم بھول گئے, یہ سب ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے ابھی ایسا کچھ ہو. اچھا ایسا ہوتا. آج میں اور آپ بیان میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے, میرے میں اور آپ میں آج کے دن جذبہ رہیں گا, گھر پہ گئے 2 دن کے بعد خلاص. پھر کیوں؟ کھلا ہوا دشمن ہمارے ساتھ شیطان ہے. مومن کی جنگ ہے شیطان سے ہر دن کی. ہر دن اس کو شیطان سے لڑنا ہے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے. بتاؤ میرے کو, پھر دنیا سب کچھ ہوئی, جب دنیا چھوڑ کے جانا ہے, میرے کو اور آپ کو مرنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے, تو دنیا میں کامیابی, حقیقی کامیابی کیسا ہوئی؟ کچھ دن کی ہے یہ تو. اس کے بعد جانا ہے حکمرانی پہ, بادشاہت پہ. کچھ سال, چند سال کوئی حکومت کرتا, اس کے بعد اس کو بدلنا ہے. ہر عروج کا زوال ہے, اس کو حکمرانی بھی بدلتی. تو کامیابی ہمیشہ کی دنیا کی کیسے ہو سکتی؟ آج میں اتنی دولت مند بن گئی کہ میں پورا انڈیا کی سب سے امیر ترین عورت بن گئی. اس کے بعد میرے کو مرنا ہے نا, اتنا اونچائی پہ جا کے بھی موت تو آنی ہے نا. پھر جو میرے پاس عمل ہے اس کا حساب و کتاب دینا بھی ہے نا. جو مال و دولت ہم کمائیں اس کا بھی تو حساب و کتاب دینا ہے نا. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا. وہاں پر بچانے والا کون؟ وہاں پر میری اور آپ کی مدد کرنے والا کون ہے؟ ہمارے اعمال کے علاوہ اور کوئی چیز ہماری مدد کرنے والی نہیں. میرے اور آپ کے اعمال ہی چھے, میرا اور آپ کا صبر, میرا اور آپ کا شکر, میری اور آپ کی نمازیں, میری اور آپ کی نیک عبادتیں, غریبوں کو مدد کرنا, تقوی اختیار کرنا, توبہ استغفار کرنا, بس یہی چیز مجھے اور آپ کو آخرت میں نجات دلائیں گی. دنیا رب العالمین کی ہے, اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. میرے اور آپ کے آنے جانے کے بعد, اس کے بعد کیا, آدم کے بعد دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے. یہ دنیا بھی ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ جو ارتھ ہے, جو گلوب ہے, جس پہ ہمیں اور آپ آج چل رہے پھر رہے, یہ بھی فنا ہونے والا ہے. ہمیشہ کی زندگی تو آخرت ہے. زندگی ہمیشہ کی وہ زندگی تو مسافر تھے ہم یہاں پہ, ایگزام ہال میں تھے ہم یہاں پہ. اس کچھ سب کچھ سمجھ لیے, اس کو یہی سب کچھ ہے سمجھ لیے. مثال کیسی ہوگی معلوم ہے؟ ایگزام تو ہم دے رہے اللہ کے پاس, آج امتحان میں ہے میں اور آپ. ہر دن ہماری زندگی کا امتحان ہے. ہر ڈھلتا ہوا صورت خبر کے قریب مجھے اور آپ کو لے کے جا رہا. ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھاؤں گی. امتحان میں سینٹرز پڑھتے نا بورڈ ایگزامز کے, کسی کو سینٹر پڑتا بڑے اچھے سے کالج میں, کسی کو گورنمنٹ میں پڑھتا, اور گورنمنٹ اسکول کی حالت, اس کے بینچز خراب رہتے, وہاں پر فین تک نہیں رہتا. شاید کسی کا سینٹر پڑتا جہاں پر اے سی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا جس کا سینٹر اے سی والے ہال میں گرا انہیں کامیاب ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب ہوا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو لڑکے کا سینٹر گورنمنٹ اسکول میں پڑھا انہیں فیل ہو گیا؟ نہیں نا. یہ تو ہمارا امتحان گاہ ہے. ہماری غریبی امیری ہمارے سینٹرز ہے. اصل کامیابی تو رزلٹ ہے جو آنے والا ہے, اس کے بعد اس کا فیوچر طے ہونے والا ہے. ہم سمجھ لیے تھے جو سینٹر پڑا میرے بچے کا فلانے کالج میں کامیاب ہو گیا. ہم سمجھ لیے ہم کو دنیا میں رہنے کے لیے بڑا محل, بڑی بلڈنگ مل گئی, ہم کامیاب ہو گئے. یہ تو ہماری دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. ہم کامیاب کیسا ہوئے پھر؟ جب تم ایگزام ہال کے سینٹر کو حقیقی کامیابی نہیں مانتے, رزلٹ کو مانتے, تو دنیا کو حقیقی کامیابی کیسا مان لیے؟ دنیا حقیقی کامیابی کی جگہ نہیں ہے. آخرت کا گھر, ہمیشہ کا گھر میرا اور آپ کا آخرت میں ہے. دنیا میں رہ رہے ہم صرف عمل صالح کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں انسانوں اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی. ہم کیا سمجھ لیے تھے؟ نہیں, دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ بڑے گھر میں بڑے نام و نمود, بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رکھا, یہ کامیابی ہے. میری ماں اور بہنوں, یہ عارضی ہے, یہ چند دن کی ہے. ہاں یہ کامیابی ہے, لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہے اس سے کئی گنا بہتر. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ سوال کر رہا, کیا تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت کو میں کون بول رہا ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ بول رہا. کیا بول رہا؟ دنیا سب کچھ نہیں ہے, آخرت اس سے کئی گنا زیادہ خیر ہے اور ہمیشہ کی ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم. کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو قرآن ترجمے سے پڑھے ایک بار تو بھی؟ بہت کم. افسوس. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی میرے اور آپ کے لیے بھیجی گئی تھی.
اس کو سمجھنے کے لیے، تا قیامت تک کے لیے بھیجی گئی تھی کتاب. ہم کبھی کھولتے نہیں، کبھی اس کو ترجمے سے پڑھتے نہیں. اپنے بچوں کو، میری ماں اور بہنوں، کچھ چند باتیں بول کے اپنی تقریر کو اختتام کروں گی. یاد رکھو، اگر تم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے تو ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو دنیا میں حق و ناحق کی تربیت دو، اپنی گودوں کو مضبوط کرو، اپنی گودوں کو دین سے بھر دو، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، ان کو دکھاؤ، ان کو سکھاؤ کہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. اور ایک چیز، یہ اولاد، اگر آپ آخرت میں بھی سکون و آرام چاہتے، آپ کو وہاں پر بھی ثواب جاریہ بننا چاہتے، تو وہ آپ کی اولاد ہے. کون ہے؟ اولاد ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرتی. مر گئے سو ماں باپ کے لیے یا ہمارے مرحومین کے لیے اگر سب سے بہترین گفٹ اگر ہم کچھ دے سکتے تو کیا ہے جی؟ دعا ہے. بے شک ان کے نام پہ صدقہ و خیرات ہے، لیکن دعا، ان کی دعائے مغفرت جو تڑپ سے ایک اولاد کر سکتی نا. اور یاد رکھو، ماں باپ سے محبت اسلام جیسا سکھا رہا، دنیا کا کوئی مذہب ایسا محبت نہیں سکھا رہا. جو تڑپ سے اپنی اولاد جو ہمارے لیے دعا کریں گی، اگر خواہ ان کے دل میں محبت رہی تو ماں باپ کی پہلی شرط. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان کو اس بات پہ یقین رہنا کہ خبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. یا اللہ، دنیا میں میرے ماں باپ جو عمل کر کے گئے، یا رب ان کو بخش دے. یہ کب کرتی اولاد دعا؟ جب اس کو یقین رہیں گا، ایمان مضبوط رہیں گا کہ آخرت کی زندگی سب کچھ ہے، دنیا کی زندگی میرے ماں باپ کی تو ختم ہوگی، میرے مولا آگے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر. یہ ایک نیک اولاد ہی کر سکتی. جس کے پاس ایمان نہیں رہا، جس کے خود عمل صحیح نہیں رہے، جس کو آخرت کے دن پہ بھروسہ نہیں رہا، اور جو اولاد دنیا کے پیچھے لگی ہوئی رہی، تو وہ اولاد کے لیے تم گاڑی بنگلہ چھوڑ کے کس کام کا، کس کام کا، کیا فائدے کا؟ اس کا حساب تو میں اور آپ جا کے دیں گے ہماری اولاد کے لیے جو رکھ رہے. پھر یہ اولاد بھی ویسے ہی کریں گی جو ہم عمل کریں. پھر کیوں ہم جہنمیوں کو پالنا؟ اگر آپ اپنے آپ کو جنتی اور اپنی اولاد کو جنتی بنانا چاہتے اور ان سے اپنے ثواب کمانا چاہتے، ان سے پھل کمانا چاہتے، تو ان کی نیک تعلیم اور نیک تربیت آج ہی سے شروع کر دو. دنیا کی ایک جنت ہے اور آخرت کی ایک جنت ہے. جو دنیا کی جنت کو حاصل نہیں کرا، غور سے سنیے، وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم ہو گیا. کیا ہے دنیا کی جنت؟ دل کا سکون. دنیا کی جنت کیا ہے؟ مال و دولت نہیں بولے، دل کا سکون. ابھی جب میری تقریر شروع ہوئی تھی تب میں کیا بتائی تھی کہ صحابیات کی زندگی میں سکون تھا، اطمینان تھا. وہ کیا تھی؟ ان کو دنیا میں بھی جنت تھی. دل کا سکون دنیا کی جنت ہے. اور جس کو دل کا سکون دنیا میں مل گیا، اس کو آخرت کا بھی جنت مل جاتی. دل کا سکون کیسے ملتا؟ وہی جو تمام باتیں میں آپ سے کری کہ ہم اگر دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے تو دل میں سکون رہتا؟ کسی کا دل بھرتا کچھ چیز لے کے؟ میں اگر نظام آباد میں پیسے والی ہو گئی تو مجھے پھر فکر رہیں گی میں تلنگانہ میں ہونا، اس کے بعد ساؤتھ انڈیا میں، پھر انڈیا میں، پھر ورلڈ میں پیسے والی. دل کبھی بھرتا؟ کبھی دل اس سے وہ ہوتا، اطمینان ہوتا دل کو دولت سے؟ نہیں. سکون کس سے ملتا دل کو؟ یہ بھروسے سے، یہ یقین سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دیں گا. اس بھروسے سے ملتا کہ انشاءاللہ آگے میرے لیے کامیابی ہے. کہ دل کا سکون دنیا کی جنت ہے. تو اپنے دلوں کو سکون سے رکھو آج سے ہی. اپنے دلوں میں اطمینان لا لو. پہلے تو نیک عمل میں جو بھی 5 پوائنٹ بتائی اس پہ عمل کرنے کی توفیق لا لو اور اس پہ عمل کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. میری ماں اور بہنوں، جب ہمارے اندر یہ بھروسہ آ گیا نا، یہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس میں رہنا نہیں رہنا، ملنا نہیں ملنا حقیقی کامیابی نہیں ہے. تو جب کیا ہوتا؟ دل کو سکون ملتا. کس بات کا؟ انشاءاللہ آخرت اچھی رہیں گی، انشاءاللہ جنت ملیں گی. جب یہ خواہش ہو جاتی نا جنت کی، تو پھر نیک عمل کے پیچھے انسان لگ جاتا. جب جنت کی خواہش آ گئی تو کیا ہو جاتا؟ نیک صحابہ کیا کرتے تھے معلوم؟ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ انہوں کیسا کر کے کمائے ہوں گا، انہوں کیسا کرے تو وہ سب ملا ہوں گا، اپن بھی ویسے کریں گے. ان کے بچے کیسا کرے تو اتنا اچھا پڑھ رہے ہوں گا، اپن بھی ویسے کریں گے. یہ کمپٹیشن ہمارے پاس ہے نا. صحابہ کے پاس کس چیز کا کمپٹیشن تھا؟ انہوں 2 رکعت نفل پڑھے، میں 4 پڑھوں گا. انہوں 2 نفلی روزے رہ رہے، میں 4 رہوں گا. انہوں اتنا صدقہ کرے، میں اور زیادہ کروں گا.
میری ماں اور بہنوں وہ واقعہ تو یاد ہے نا جنگ کے موقع پہ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق کے بیچ میں کیا ہوتا تھا؟ کمپٹیشن ہوتا تھا. کس میں؟ دولت جمع کرنے میں نہیں, دولت کو خرچ کرنے میں. ان کا کمپٹیشن ہوتا تھا نیک عمل کرنے میں. میری ماں اور بہنوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ اپنے گھر سے آدھا مال لے کے گئے. بولے کہ ابوبکر اتنا تو نہیں لے کے جا سکتے, میں پورا آدھا برابر آدھا لے کے جا رہا ہوں, جو بھی میرے پاس ہے سب پیسے جو تھے, سونا جو زیورات تھے, جو کھانے پینے کا اناج تھا, سب میں سے آدھا لے کے جا رہے تھے. اور لے کے گئے اور رکھ دیا اور سوچا ابوبکر اتنا تو نہیں لا سکتے. اور جب ابوبکر صدیق لے کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے سوال کرتے کہ ابوبکر سب کچھ لا لیے یا گھر میں کچھ چھوڑے بھی؟ تو بولتے میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. کیا چھوڑ کے آیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. اور سب کچھ جو تھا جھاڑ کے, اپنی تجوریوں سے جھاڑ کے لے کے جا کے صدقہ کر دیے. تو عمر بن فاروق بولتے کہ مشکل ہے بہت ان سے آگے نکلنا نہیں کیوں. میری ماں اور بہنوں, ان لوگوں کا صدقے میں, ان کا عبادت میں کمپٹیشن تھا. آج ہمارا کمپٹیشن کس میں ہے؟ ان کے پاس انووا ہے تو میرے پاس فارچونر رہنا, اس میں کمپٹیشن ہے. ان کے پاس فارچونر ہے تو میرے پاس مرسیڈیز رہنا. یہ نہیں, اب کچھ بھی کرو لاؤ, ہونا ہمارے کو بھی ہونا, ہمارے پاس بھی رہنا, یہ نہیں معلوم میرے کو بھی ہونا. یہ سب یہ ہے ہماری زندگی, یہ کمپٹیشن ہے. بتاؤ کتنی عورتیں ہیں جو عمل میں تو اپنی بہن سے کمپٹیشن کرتے؟ کتنے موجود ہیں آج یہاں پہ ایسے؟ نہیں, میں بھی نہیں ہوں گی. لیکن مجھے اور آپ کو کمپٹیشن کس میں لگانا ہے؟ نیک عمل میں, عبادت میں. نفیلی روزے انہوں رکھ رہے, میں ان سے زیادہ رکھتی ہوں. کبھی کسی کے گھر میں جا کر دیکھنا ہے تو دیکھو کتنے عبادت گزار ہے وہ لوگ. ماشاءاللہ, میں اس سے زیادہ میرے گھر کو اور عبادت گزار بناؤں گی. ان کے بچوں کے پاس کیا تمیز, کیا تہذیب ہے, اس سے اچھی اخلاق میں میرے بچوں کو سکھاؤں گی. ان سے اچھی تربیت میں دوں گی. انہوں کتنا صدقہ کر رہے, اس سے زیادہ میں صدقہ کروں گی. اس میں اپنے بھائی اپنی بہنوں سے آگے بڑھنے کو دیکھو. نہیں, انہوں نہیں کرتے, خالی پیلی میرے کو دینے لگائے, معلوم انہوں دیے نہیں پیسے. یہ ہماری عورتوں کے الفاظ. انہوں نہیں دیے, میرے سے دینے لگائے. انہوں نہیں کرے, میرے سے کرنے لگائے. میرے جانا بول کے رہتا ان کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, دوسروں کی مدد کرنے کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو. کسی کو بھی نہ بولنے سے پہلے سوچنا شروع کر دو کہ میں نہ کیسا بولوں. جو میرے سے ہوتا ہے انشاءاللہ میں مدد کروں گی. ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں, ختم ہو گیا. اور عورتیں بہت کنجوس ہے اس میں. عورتوں کا دل بہت چھوٹا ہے, پیسے جمع نہیں ہے, چھپا کے رکھ لیتی, کام آتے چھپا کے. یاد رکھو مومن کا ایمان کیسا رہنا جی؟ پرندوں کے جیسا رہنا. پرندے آتے کو دیکھے, پنکھوں میں اناج دبا کے لاتے ہو لوگ؟ نہیں لاتے, پنکھ چھٹک کے آتے اور اپنا رات اپنے گھونسلے میں گزارتے اور صبح پھر کیا کر کے جاتے؟ توکل کر کے جاتے کہ اللہ میرے کو آج کل کوٹھا میرا پیٹ بھر کے بھیجا تھا, آج بھی بھر کے بھیجنے والا ہے. یہ بھروسہ ایک مومن کے پاس بھی رہنا کہ اللہ آج کا انتظام کرا, الحمدللہ, کل انشاءاللہ اللہ مالک, اللہ کل کا انتظام کل کر دیں گا. امی عائشہ کے پاس جو خیرات والا واقعہ میں بولی, جو کھجوریں صدقہ کر دیے تھے, تو انہوں پھر سوچے میں اب نہیں کھائی, دے دوں, پھر کل کا کیسا بول کے, کل انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ دے دیں گا, کہیں سے مدد آ جائیں گی. اللہ کہیں سے بھی, اللہ کے ذمے ہے پالنا مجھے اور آپ کو. ہم اپنے آپ کو پال سکتے, اولاد کا سوچ رہے, ہمارا نہیں تو نہیں, مگر بچوں کا سوچ رہے, بچوں کے لیے رکھ رہے. اچھا بچوں کے لیے رکھ رہے, ایسا سوچنا ہے, بچوں کے لیے رکھنا ہے. بس جو بچ گیا وہ بچوں کا, جو چھوٹ گیا وہ بچوں کا. لیکن کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی مدد میں ہاتھ بٹانا ہے. نہیں, ہم ہمارا نہیں سوچ رہے, ہم بچوں کا سوچ کے رکھ رہے. تم کو بھروسہ نہیں ہے انہیں کماتا کہ نہیں کہ اس کے لیے جمع کر رہا ہوں میں. ہاں, پالنے والی ذات رب کی. میں اور آپ پوری دنیا مل کے بھی ایک چھوٹی سے پرندے کو بھی ہم کھلانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. میں اور آپ چاہ کے بھی میرے اور آپ کے نصیب سے زیادہ والا لقمہ منہ میں نہیں رکھ سکتے. جتنا میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے, میں اور آپ اتنا ہی کھا کے جائیں گے دنیا سے. اس سے زیادہ میں نہ کھا سکتی, نہ خبر میں لے کے جا سکتی. خبر میں جانے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ ڈریس کوڈ ہے. کفن ہمارا آخری لباس ہے. کفن کا برانڈ رہتا, وہ میرا اور آخری لباس ہے. آپ کا آخری سواری کار کی نہیں ہے, لوگوں کے کندھوں کی ہے. آخری جس میں سوار ہو کے جاتے وہ ڈولا ہے, مسجد سے ملتا ایک. ہماری بڑی بڑی گاڑیاں نہیں,
جب سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو رکھ رہے کس کے لیے, جما رہے کس کے لیے, سوچ رہے. میری ماں اور بہنوں, مدد جب آپ کسی کی کر رہے تو یاد رکھو, ایک واقعہ میں آپ کو بول کے اپنی تقریر ختم کر دوں گی انشاءاللہ. ابو بکر صدیق اور امی عائشہ کا والا واقعہ ہے یہ. میں ڈیٹیل میں نہیں انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گی. سورہ نور جس پہ آپ امی عائشہ کو برات نازل ہوئی تھی ان کی پاک دامنی پہ, تو اس وقت جب امی عائشہ پہ جو الزام لگے تھے تو اس میں ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے, خالہ زاد بھائی یا فلانا ایسے کوئی رشتہ تھا ان کے رشتہ دار تھے. تو وہ لوگ سب سے آگے تھے امی عائشہ کے اوپر تہمت لگانے میں, وہ بات کو پھیلانے میں. اور جب یہ بات ابو بکر صدیق کو معلوم ہوتی کہ انہوں میری بیٹی کو بدنام کرنے میں سب سے آگے ہے, جب امی عائشہ پاک دامن ثابت ہو جاتی تو ابو بکر صدیق کیا سوچتے, ہر مہینہ ان کے گھر سے ان کو کیا جاتا تھا, راشن جاتا تھا. تو ابو بکر صدیق کیا سوچتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے کہ میں ہر مہینہ ان کی مدد کرتوں تھا اور انہوں میری بچی کو بدنامی میں آگے تھے, اب میں ان کی مدد نہیں کرتوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے, اگر تم اللہ کے لیے کر رہے تھے, اللہ سے اجر پانے کے لیے کر رہے تھے تو جاری رکھو یہ عمل کو. اگر سے تم ان سے اجر کی امید سے رکھے تھے تو روک دو, کیا کرو, اللہ کے لیے کر رہے تھے تو جاری رکھو. یاد رکھو رشتہ داروں کی مدد کرنا ہمارے پہ ایک طریقے سے فرض ہے, اگر ہاں اختیار میں ہمارے. تو جب ہم ان کی مدد کر رہے تو ہم کیا امید لگاتے, کل انہوں میرا ساتھ دینا, کل میری مصیبت میں انہوں میرا مدد کرنا. نہیں, ہم یہ امید نہیں لگاتے کہ آج میں ان کو دوں گی تو کل میرے مصیبت میرا رب دور کرنے والا ہے. آج میں کسی کے لیے ذریعہ بنوں گی تو کل اللہ کسی اور کو میرے لیے ذریعہ بنا کے بھیجیں گا. ہم یہ بات بھول جاتے. ہم کیا کرتے, انہوں ایسا کرے نا, ہم اتنا کرے بعد ایسا کرے, اتنی میں ان کی مدد کری تو ایسا کرے. اچھے نہیں ہے, ذرہ بھی انہوں احساس نہیں رکھے. ان کا احساس رکھنا نہیں رکھنا اس کا جواب دہ ہے وہ اللہ کے آگے. تم اگر یہ تو دنیا کا کاروبار ہو گیا نا, میں آپ کی مدد کر رہی ہوں, اس کے بدلے میں کہ آپ میرے لیے مدد کر دے, تو اللہ پہ بھروسہ کہاں رہا پھر. میرے کو ان پہ بھروسہ ہے کہ انہوں کل میری مدد کریں گے. اگر میں ان کی مدد کری اور میرا بھروسہ رب پہ ہے کہ اللہ میں کوئی اس کا اجر بھی دیں گا اور کل میری مصیبت بھی دور کریں گا, تو وہ رب کی ذات میری اور آپ کی مدد کرنے والی ہے. ہم دوسروں کی ہم اتنا کریں, ان کو کچھ بھی احساس نہیں ہے. معلوم احساس, تم کوئی بھی عمل یاد رکھو, دوستی رشتہ داری کس کے لیے رکھنا ہے, اللہ کے لیے. میری اور آپ کی دوستی ہے تو کس کے لیے میرا اور آپ کا آج ملنا جلنا ہے, اللہ کے کلمات میں کچھ سنانے آئیں اور آپ کچھ سننے آئیں. اور یاد رکھو جس کی دوستی جس کی رشتہ داری رب العالمین کے لیے ہے, وہی قیامت والے دن کس کے سائے میں رہیں گے, عرش کے سائے میں رہیں گے, جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے, جہاں پر کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہے. وہی لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. میری ماں اور بہنوں, تو رشتہ داریاں کس کے لیے, اللہ کے لیے. دوستی کس کے لیے, کسی کی مدد کس کے لیے. مصیبت آئی تو پریشانی کا, اس مصیبت کو دور کرنے والا کون, اللہ تعالیٰ. مصیبت آئی تو وہ پریشانیوں سے نکالنے والا رب العالمین. کوئی انسان ہے کر سکتا میری مدد, میں آپ کی کتنی بھی مدد کروں, اگر اللہ آپ کو ذریعہ نہیں بنانا تو آپ کے دل میں وہ توفیق ہی نہیں ہوتی آپ میری مدد کرے. بلکہ آپ جو کسی کی مدد کرے وہ بھی کیا تھا, اللہ کا احسان تھا. اتنے لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ میں کو چنا اس کی مدد کے لیے, اس کے لیے بھی مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. ہم کیا کرتے, نہیں اپنے آپ کو گریٹ, میں گریٹ ہوں, میں اچھی ہوں, میں مدد کری. یہ نہیں, کیا کرنا ہے یہ, جب کہ مجھے اور آپ کو کیا ہونا تھا, عاجز ہونا تھا, اللہ کے ہاں شکر گزاری کرنا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نیک کام کے لیے چنا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے اس کی مدد کے لیے ذریعہ بنایا. اتنی تیری مخلوق ہے, اتنے تیرے بندے ہیں, ان میں سے یا رب تو میں کو چنا اس کی مدد کے لیے. اور میری ماں اور بہنوں, جب کسی کی مدد بھی کرو نا تو یاد رکھو اس کو احساس نہیں ہوئے جیسی مدد کرو, احسان جتائے جیسی مدد نہیں. میں کر رہی ہوں, دیکھو یاد ہے, دیکھے انہوں نے دیے, میں دی, ادھر میں دی. ہاں, یہ ہماری عورتوں میں اکثر دیکھتی ہوں, دیے انہوں دیے, میت دی تھی, میت دو بولی تھی, انہوں نہیں بول رہے تھے, نہیں دے رہے تھے, میچ کر رہی تھی. مدد کیسی کرنا ہے جی, ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا. وہ اللہ کے بندے کو یہ بول کے آپ کیا کر رہے, اس کو ڈیگریڈ کر رہے. دیکھ میرے مدد کا محتاج تھا تو بول رہے, جبکہ انسان حقیقت میں کس کی مدد کا محتاج ہے, رب العالمین کی. میری ماں اور بہنوں,
دنیا میں آنے کا وقت طے ہے تو دنیا سے جانے کا وقت بھی طے رہتا. آپ دیکھیں ای سی جی بولی اسکیننگ جب آتی پریگننٹ لیڈیز کی, اس پہ ہے نا EDD رہتا, ایسٹیمیٹڈ ڈیلیوری ڈیٹ. کب وہ ہے نا خود ڈاکٹرز بولتے کہ 95% تک وہ غلط ہو سکتی ڈیٹ. کتنے پرسنٹ؟ 95%. کبھی وہ 25 بتایا تو ڈیلیوری فرسٹ کو بھی ہو سکتی. یہ وقت کس کا طے کیا ہوا ہے؟ جب آنے کا وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, پریڈکشن بھی نہیں کر سک رہے ہو لوگ, تو موت کا وقت بھی میرا اور آپ کا طے ہے. جب آنے اور جانے کا وقت طے ہے, میرے اور آپ کے لقمے طے ہے, میرے اور آپ کی سانس کی گنتی طے ہے, تو کس چیز کے لیے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے؟ محدود سانسیں ہیں, محدود وقت کا خوراک ہے, محدود وقت کی دنیا ہے, چند سالوں کے ساتھ ہیں یہاں پہ لوگوں سے, تو کس چیز کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے؟ تو کس کے پیچھے؟ آخرت کے پیچھے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک و کاروں میں شامل کرے. جب بھی میرا اور آپ کا خاتمہ ہو, اللہ تعالیٰ ایمان بالخیر پر میرا اور آپ کا خاتمہ کرے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں اور صابروں میں مجھے اور آپ کو شامل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی مجالس میں جانے اور آنے کی توفیق دے. میرے اور آپ کے آنے جانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں اللہ ان کو بخش دے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو کم کر دے, دنیا کی محبت کو دور کر دے, اور آخرت کا پانے کا جذبہ, آخرت کمانے کا جذبہ میرے اور آپ کے دلوں میں ڈال دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.